اب چنانچہ میر سید حضرت جہانگیر سمنانی لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم شیخ علاء الحق نے مجھے فرمایا تھا. علاء الحق یعنی علاء الحق پانڈوی، علاء الحق بنگالی، جن کا میں نے ذکر کیا 360 اولیاء کی ولایت سلب کر کے پونڈ میں رکھ دی. یہ ان کے پیر ہیں مخدوم اشرف سمنان کے. چلیے، چنانچہ میر سید اشرف جہانگیر سمنانی رشائد لطائف اشرفی میں فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم شیخ علاء الحق نے مجھے فرمایا تھا کہ جس وقت تجھے مرتبہ غوث کا شرف حاصل ہوتا ہے، جس وقت تجھے مرتبہ غوث کا شرف حاصل ہو، تو میرے فرزند شیخ نور قطب کے لیے مرتبہ قطبیت کی کوشش کرنا. یعنی ہمارے جو چشتی بزرگ تھے، غریب نواز کے غلام 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 کے غلام، انہوں نے غوثیت کا مرتبہ عطا کیا تھا مخدوم جہانگیر سمنانی کو، جو غوث عالم ہوئے. اور غوثیت غریب نواز نہیں بانٹتے ہیں، جو اس نے کہا تھا نا کہ غریب نواز غوث گر ہیں، یعنی غوث بناتے ہیں. غریب نواز غوث نہیں بناتے، غریب نواز کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام ہیں غوث گوالیری. حضرت بابا فرید کے خلیفہ بابا فرید غوثیت بانٹتے ہیں، اور غوث گوالیری جو ہیں وہ مہر لگاتے ہیں. غریب نواز کے غلام کے غلام کے غلام غوثیت بانٹتے ہیں، یہ غوث بناتے ہیں. حق کو پہچانو، برباد مت ہو اے امت. آپ نے فرمایا، علاء الدولہ سمنانی نے، علاء الدولہ پانڈوی نے، بنگالی نے، کہ میرا بیٹا قطب ہے، اس کی قطبیت کے لیے دعا کرنا جب تو غوث بن جائے. چنانچہ حضرت مخدوم اشرف شیخ علاء الدولہ پانڈوی کی رحلت کے کچھ عرصے بعد جب قطب ولایت بنگال واصل بحق ہوئے، یعنی حضرت غوث بنگالہ اور غوث قطب جو تھے، قطب الاقطاب، بنگال میں جو قطب تھے سب سے بڑے، وہ علاء الحق پانڈوی تھے. تو بنگال جب واصل بحق ہو گئے، یعنی مر گئے، انتقال ہو گیا، تو غلامان گئے سبحانی اور وزیران درگاہ ربانی کا اجتماع کر کے ان کے مشورے سے حضرت شیخ کے مخدوم زادہ کو قطبیت سے مشرف فرمایا تھا، کیونکہ انہیں غوثیت دے دی تھی. کنہوں نے؟ غریب نواز کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام نے جب غوثیت دے دی تھی مخدوم اشرف سمنان کو، جب وہ غوث العالم ہو گئے تھے، یعنی قطب الاقطاب ہو گئے تھے، تو پھر انہوں نے ان کے بیٹے کو قطبیت عطا کر دی تھی، اپنے پیر کے بیٹے، سمجھے؟ اپنے پیر کے بیٹے. چلیے، جو کوئی بادشاہ کی خدمت میں بیٹھتا ہے حکومت کرتا ہے. کیا سمجھ؟ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ کا ہو گیا وہ بادشاہ ہو گیا. حضرت شیخ علاء الدولہ پانڈوی بنگالی فرماتے ہیں کہ قطب ارشاد کی ولایت شمسی ہوتی ہے، یعنی سورج والی ہوتی ہے. ان کی جو دوستی ہوتی ہے اللہ سے، ولایت جو ہوتی ہے وہ شمسی ہوتی ہے، جو آفتاب کی طرح دنیا پر چمکتی ہے، جو سورج کی طرح دنیا پر چمکتی ہے. اور قطب ابدال کی ولایت جو ہوتی ہے وہ قمری ہوتی ہے، لائک سن. قطب آفتاب کی جو ولایت ہے وہ لائک دا ولایت آف مون، دا ولایت آف مون، لائک مون. قطب ابدال کی جو ولایت ہوتی ہے وہ لائک مون ہوتی ہے، یعنی ٹھنڈی، جو ہفت اقلیم پر تصرف کرتی ہے. جو 7 اقلیم بنی ہوئی ہیں، 7 گروپ قطبوں کے، ان پر قطب ابدال کا قبضہ ہوتا ہے. جو 7 گروپ بنا دیے جاتے ہیں قطب کے، 7 گروپ ہیں جن میں 6 قطب ہوتے ہیں، جن میں 5 قطب ولایت ہوتے ہیں. قطب ابدال جو ہوتا ہے وہ ان کا ہیڈ ہوتا ہے. 7 کے 7 گروپ جو ہوتے ہیں قطبوں کے، ان کا ہیڈ ہوتا ہے قطب ابدال. اور قطب ابدال شیخ احمد عبدالحق کے ملفوظات میں آیا ہے، یعنی عبدالحق رضولوی جو تھے قطب ابدال تھے.
اور قطب ابدال شیخ احمد عبدالحق کے ملفوظات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے ایک مرید بختیار نامی نے مروارید کی تجارت کی غرض سے باہر جانے کا ارادہ کیا. مونگا کی غرض، مونگا بیچتے تھے. کہا میں باہر جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، ٹریڈنگ کے لیے، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے. فرمایا ہماری ولایت کی حد سے باہر مت جانا. ایک شخص آیا کہ حضور میں آپ کا مرید تھا عبدالحق ردولوی کا، جو کہ قطب ابدال تھے، جن کی ولایت قمری تھی، جو سات کے سات گروپ جو ہوتے ہیں، 7 کتبوں کے، 7 کا ایک گروپ ہوتا ہے، 7 گروپ ہوتے ہیں اس طرح، ان کے اوپر ان کا قبضہ ہوتا ہے، اور ان کی ہوتی ہے قمری ولایت، مون، ولایت مون. ان کے پاس آیا کہ مجھے بزنس کرنے جانا ہے، مجھے اجازت مرحمت فرمائیے. آپ نے کہا جاؤ مگر میری ولایت سے باہر مت جانا، ان کی حدوں کو سمجھ لینا. آپ نے کہا حضور فرما دیجئے آپ کی ولایت کہاں تک ہے؟ فرمایا کہ سمندر کے اس کنارے سے لگا کر اس کنارے، سمندر کے اس کنارے سے لگا کے اس کنارے. آپ کبھی کوئی سمندر کا کنارہ ملا ہے دنیا میں کسی کو؟ غریب نواسی غلام 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 پہ آ کے ان کا یہ مرتبہ ہے کہ سمندر سے اس کنارے تک ولایت ہوتی ہے. الغرض قطب ابدال تمام ابدال کا سردار ہوتا ہے. قطب ابدال جو ہوتا ہے تمام ابدالوں کا سردار ہوتا ہے. رسول اللہ کے ٹائم میں کون تھے قطب ابدال؟ اسامہ قرنی. رسول اللہ کے زمانے میں تو کون تھے قطب اختاب؟ حذیفہ یمانی. کیا ہو گیا؟ الغرض قطب ابدال تمام ابدالوں کا سردار ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہر جگہ اس کا تصرف ہوتا ہے، اس لیے ہر جگہ اس کی حکومت ہوتی ہے. فضل الخطاب میں لکھا ہے کہ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ اختاب کی بے شمار اقسام ہیں، بے شمار قسمیں ہیں. خود کو ایک نہیں ہے، انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. اتنی قسمیں ہیں، اتنے ٹائپ کے کتب ہوتے ہیں، اور ہر قسم کے لیے ایک کتب ہوتا ہے. مثلا قطب زہاد، قطب زہاد زاہدوں کا کتب وہ الگ ہوتا ہے. قطب عباد عابدوں کا کتب وہ الگ ہوتا ہے. قطب عرفان عارفوں کا کتب وہ الگ ہوتا ہے. اور قطب متوکلان توکل والوں کا کتب وہ الگ ہوتا ہے. چنانچہ نفحات الانس یہ لکھیے مولانا عبد الرحمن جامی نے، اس میں شیخ احمد حافی کو قطب اولیاء کہا گیا ہے. نفحات الانس میں شیخ احمد حافی کو قطب اولیاء کہا گیا ہے، جو تمام دنیا میں ایک ہوتا ہے. اس سے قطب ولایت مطلق کہتے ہیں. یعنی قطب اولیاء کہا گیا ہے کن کو؟ شیخ احمد حافی کو، جو تمام دنیا میں ایک ہوتا ہے دھرتی پر. اسے قطب ولایت مطلق کہتے ہیں، یعنی ایبسولوٹ قطب ولایت. انہیں قطب جہاں اور قطب جہانگیر عالم کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں. انہیں قطب جہاں بھی کہتے ہیں، قطب جہانگیر عالم بھی کہتے ہیں. بات ناسود کی چل رہی، کیونکہ تمام قسم کی ولایت کا قوام ان کے وجود سے ہوتا ہے. تمام قسم کی ولایت کا جو قوام ہے، علی الحاظہ قیاس ہر مقام پر اس کی محافظت کے لیے ایک ولی اللہ ہوتا ہے. جو بھی مقام ہے اس مقام کی حفاظت کے لیے ایک قطب ضرور ہوتا ہے، ولی ضرور ہوتا ہے. چاہے وہ محلہ ہو، پاڑا ہو،
گاؤں ہو، شہر ہو، ڈسٹرکٹ ہو، اسٹیٹ ہو، کنٹری ہو، دنیا ہو، ہر جگہ اس کی حفاظت کے لیے کتب ضرور ہو. ورنہ دوسری مخلوقات اتنی ہیں خالی پیر رکھیں گے تو سب کو دبا کے چلی جائیں گی. ایک پیر مارا نہیں راجستھان زمین میں. ان کی حفاظت کے لیے کتب ہوتا ہے جو اس شہر کا کتب ہوتا ہے. یعنی ہر مقام پر اس کی محافظت کے لیے ایک ولی ہوتا ہے جو اس شہر کا کتب ہوتا ہے. ہاں وہ اس شہر میں چاہے اس شہر میں مسلمان بستے ہوں یا کافر. اگر مومن ہو تو اس میں ہادی کی تجلی کے تحت پر درس پاتے ہیں. اگر وہ مومنوں کا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہادی ہدایت کی تجلی اس بستی پر ہوتی ہے. اگر کافر ہو تو اس میں مدل کی تجلی کے تحت اس میں مدل کی تجلی ہوتی، یعنی کوئی نور گر نہیں. دونوں صفتیں کسی ایک ذات کی. فہم من فہم، سمجھا جس نے سمجھا. دوستو اب کل کریں گے ہفت ابدال یعنی 7 ابدال. وآخر دعوانا